آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں وفاقی وزیر صحت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سینئر رہنما محترم جناب عبدالقادر پٹیل صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید میں. آپ کیا حال ہے پٹیل صاحب؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. آپ لوگ سب ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کو دیکھتے رہتے ہیں مگر یہاں آنے کا چانس ایک آدھ دفعہ ہی ہوا ہے. میرا خیال ہے آپ لوگ زیادہ تر آپ نون لیگ کے لوگوں کو ہی بلاتے ہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم تو آپ کو دیکھنے کے, آپ سے ملنے کے بڑے مشتاق تھے. آپ ہی وقت نہیں دیتے تھے. نہیں بھائی وقت تو آپ بلائیں گے تو 2 منٹ میں پہنچیں گے یہاں پہ. وقت کی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, وقت تو بہت ہے ہمارے پاس. اچھا میرے ذہن میں آیا تھا جب بھی میں آپ کو اپنے شو میں بلاؤں گا تو پہلا سوال یہی پوچھوں گا کہ کیا دیکھ کے پی ڈی ایم نے آپ کو صحت کی وزارت دے دی ہے؟ آپ کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, کوئی صحت سے تعلق نہیں ہے, معاملہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس بات کا جواب دوں گا ضرور, آپ کے اس سوال کا جواب ضرور میرے پاس ہے, کوئی ایسی بات نہیں. مگر میرا پہلے ایک سوال ہے, اس کا جواب دے دیجئے. جی فرمائیے. آپ نے کیا سوچ کے یا کیا دیکھ کے یا کیا سمجھ کے اس موٹے کو دانشور کا رول دیا؟ حد ہو گئی پٹیل صاحب. مجھے بتائیں کہ دنیا میں اس کے علاوہ اگر کوئی دانشور ہے تو بتائیں کہ جو دیکھ کا ڈھکنا اٹھائے بغیر بتا دے کہ یہ گل گئے چاول یا نہیں. بتائیں. تو بھائی آپ سیاست میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, یہ پھر میدے کا دانشور ہے نا. تو آپ بھی تو صحت کے ہیں نا جی. او بھائی یہ تو میں بھی کف اونچا کیے بغیر بتا سکتا ہوں کہ انجیکشن یہاں پہ لگتا ہے. اللہ کے فضل سے جنید صاحب میڈیکل کے ساتھ تو میری اتنی شناسائی ہے کہ وہ جو آپ کا عزیزی ہے اس کو میں نے کہا تھا کہ جنید سلیم کو کہنا کہ بھائی تمہارا تو مہنگے اسپتال کی نرس جیسا منہ ہے. بس یہی کچھ کر سکتے ہیں آپ لوگ. بات یہ ہے جنید صاحب کہ وزیر صحت کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہوتا. آپ دیکھیے وزیر صحت نے کون سا گردے کا آپریشن کرنا ہوتا ہے, یا وزیر صحت نے کون سا انجیوپلاسٹی یا انجیوگرافی کرنی ہوتی ہے. وزیر صحت جو ہوتا ہے اس نے صحت کے سارے سسٹم کو چلانا ہوتا ہے. جی ایڈمنسٹریشن ہے اس کا کام. اس نے اسپتال چلانے ہوتے ہیں, اس نے ڈاکٹروں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے, اس نے میڈیسن کو دیکھنا ہوتا ہے. کوئی مہنگی دوائی تو نہیں بیچ رہا. پٹیل صاحب ہم آپ کی قدر کرتے ہیں کیونکہ آپ بڑا دمنگ بولتے ہیں, اسمبلی میں بھی بولتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. سیاسی آدمی ہیں, لیکن وہ جو کتے کاٹنے کی وہ ویکسین ہے وہ تو بنائے سندھ میں. وہ لوگ ادھر مر رہے ہیں, کتے کاٹ رہے ہیں. بھائی جب بھی سندھ کا ذکر ہوتا ہے آپ کو کتا کاٹنا ضرور یاد آ جاتا ہے. قادر صاحب مجھے اس لیے یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ تھرپارکر میں میرے خالہ زاد بھائی کو کتے نے کاٹا تھا اور وہ مر گیا. اوہو یہ تو واقعی افسوس والی بات ہے, لیکن دیکھیے ہم ہر چیز پہ کنٹرول کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے آپ کو پہلے سے بہت بہتری نظر آئی. پورے والا کہاں بہتری نظر آ رہی ہے. پین کلر کے جو 3-4 مشہور برانڈز ہیں ان کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ کچھ تو مل ہی نہیں رہی. ہاں, اور ویکسین نہیں مل رہی, انفلوئنزا کی ویکسین نہیں مل رہی, دیگر ویکسین جو ہے بری طرح سے شارٹ ہوئی ہیں. دیکھیے آپ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ایسی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور آہستہ آہستہ درست ہو رہا ہے. وہ غور ہم نے کرنا ہے. نہیں میں ہی کر رہا ہوں. میں کب کہہ رہا ہوں اب یہ کس لیے اینک لٹکائے پھر رہا ہوں؟ یہ غور کرنے کے لیے ہے. میں آپ سے تو نہیں کہہ رہا کہ آپ غور کریں, میں ہی کروں گا انشاءاللہ غور. اچھا حضور والا یہ بتائیں کہ آپ یکدم جو ہے وہ شیخ رشید صاحب پہ کیوں برس پڑے ہیں؟ آپ نے تو باقاعدہ تیروں کی برسات کر دی اس بندے نے, اور یہ کہہ دیا آپ نے کہ جناب وہ سیاست چھوڑ کے اب اللہ اللہ کریں. جوان آدمی ہے وہ. ایسے تو نہ کیجئے, وہ تو پنجاب کے قائم علی شاہ ہیں. ایسے نہ کیجئے, ایسے نہ کیجئے. دیکھیے آپ اگر پرانے لوگوں سے پوچھیں, آپ تو ماشاءاللہ جوان آدمی ہیں, آپ پرانے لوگوں سے پوچھیں, میرا خیال ہے کہ انہوں نے قائم علی شاہ صاحب سے پہلے شیخ رشید کو دیکھا ہوگا سیاست میں. اور اگر قائم علی شاہ صاحب ایک سائیڈ بھی ہو گئے ہیں تو انہیں بھی ایک سائیڈ بھی ہو جانا چاہیے. اور اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے, کوئی غلط مشورہ تو دیا نہیں بھائی میں نے. بہت اچھا. اللہ ان کو کرنا چاہیے, اور ان کو کوئی میرا خیال ہے کہ تعویذ دھاگا شروع کر لینا چاہیے. جیسی ان کی طبیعت ہے, جس طرح کا وہ انداز ہے ان کا گفتگو کا, میرا خیال ہے کہ اگر وہ تعویذ دھاگا کرنا شروع کر دیں تو خواتین ان کے کافی میرا خیال ہے باتوں میں آ سکتی ہیں. خواتین جو ہے نا ان کو اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں بتائیں تو وہ کہتی ہیں کہ پیر بہت بڑا ہے. تو پیر بننے کا ان کو شوق ہے, سیاست کا پیر نہ بنے, سماجی پیر بن جائے. ان کو کوئی اتنا زور بھی نہیں لگانا پڑے گا, بس یہاں سے اپنی وگ کو کھیڑ لے تو ملنگ لگنا شروع ہو جائے گا. اچھا